فرمایا تھا لوگوں سنو، یاد رکھنا، من ستر مسلمن ستر اللہ فی دنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا، جو کسی مسلمان کو عزت دے گا، جو مسلمان کی آخری روزی نہ ہونے دے گا، جو مسلمانوں کو سینے کے ساتھ لگائے گا، اللہ بھی اس کے عیبوں پر پردے ڈالیں گے، اللہ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ اس کو اپنے قریب کریں گے اور اتنا قریب کریں گے کہ مقام خاص عطا فرمائیں گے۔ پھر اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے بتا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا؟ عرض کرے گا مولا ہاں میں بہک گیا تھا، شیطان کے نرغے میں آ گیا تھا، یہ گناہ بھی کر کے آیا ہوں، یہ گناہ بھی کر کے آیا ہوں، یہ گناہ بھی کر کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا میں میرے بندوں کے عیبوں کو چھپایا کرتا تھا، ان کے عیبوں کو پردے ڈالا کرتا تھا، میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں پر پردے ڈالے، آج قیامت کے دن بھی تیرا عیب میں کسی بندے کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دوں گا، آج ستاری کی چادر میں ڈال کر تجھے جنت کا داخلہ کروں۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جو لوگوں کے عیبوں کو اچھالتا ہے، عیبوں کو لوگوں میں مجمع میں بیان کرتا ہے، اللہ بھی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اے میرے بندے تو نے میرے بندے کے عیب اس کی آبروریزی کی، اس کے عیبوں کو اچھالا، اس کی حدت کی، اس کے تو نے پاؤں میں مسلنے کی کوشش کی، مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم ہے تجھے بھی گھر بیٹھے رسوا کر کے دکھاؤ، گھر بیٹھے رسوا کر دکھاؤ۔ تو پہلا پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا سنو، ایک دوسرے کی عزتیں، ایک دوسرے کی ناموس، ایک دوسرے کے مال تمہارے لیے حرام ہے، حرام، اور ایک مسلمان کی مقابلہ اللہ کی نگاہوں میں اس بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کی آبروریزی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح بیت اللہ کو گرا دینا گناہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کبھی دل میں خیال آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو کہہ دیا، او قاضی کے بیٹے، پیارے آقا نے سن لیا، فرمایا جابر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے ہو۔ فوراً زمین پر لیٹ گئے اور غلام کو کہا کہ جابر کی گردن کو اپنے پاؤں سے دبا تاکہ جابر کو پتہ چل جائے کہ تیری کیا حیثیت ہے۔ یا رسول اللہ آپ خفا نہ ہونا، جابر کو اپنی جان آپ کے حکموں پر نثار کرنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت فرما رہے ہیں، ایک گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے رونے کی آواز، کون رو رہا ہے؟ کان لگا کے سنا تو کوئی کسی عورت کے رونے کی آواز ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے دروازہ کھولا، ماں جی کیا کہہ رہی تھی؟ بڑھیا کہنے لگی میں کہہ رہی تھی کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، میرے ہاتھ ہوگی، عمر کو دلبار ہوگی۔ باجی عمر کو آپ کے احوال کی کیا خبر؟ تو بڑھیا کہنے لگی وہ چرواہا ہے کیا جس کو اپنی بکریوں کا بھی خبر نہ ہو، بکریوں کا بھی علم نہ ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا گھر میں پاتے ہیں، واپس چلے گئے، رات کا پہر ہے، اپنے گھر سے سامان ایک بوری کے اندر بھرا اور غلام کو کہا یہ بوری میرے کندھوں پر رکھ دے، میری کمر پر لاد دے۔ وہ غلام کہنے لگا حضرت میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کل قیامت کے دن کیا گناہوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا؟ وہ خاموش ہو گئے اور بوری حضرت عمر کی کمر پر لاد دی۔ امیر المؤمنین ہیں، جنت کی بشارتیں سنی ہوئی ہیں، شیطان سائے سے ڈرتا ہے، پیارے آقا نے آنکھوں سے محل جنت میں دیکھا ہے، بوری کمر پر لاد کر بڑھیا کے گھر جا رہے ہیں۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر چولہے میں پھونکے مار رہے ہیں اور ان کی مبارک داڑھی سے دھواں چھن چھن کر باہر آ رہا ہے۔ کھانا تیار کیا، بچوں کو کھلایا، بڑھیا کے سامنے رکھا۔ جب بچے مسکرانے لگے تو اپنے امامہ اتارا اور امامہ اتار کر اپنے گلے میں ڈالا اور گلے میں ڈال کر بڑھیا کو کہا کہ یہ امامہ پکڑ کر بھینس تجھے
لگی کون ہے تو؟ کہنے لگے میرا ہی نام عمر ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکتا، اللہ کی دھرتی پر یہ امامہ میرے گلے میں ہے، مجھے گھسیٹ لے، اللہ کے دربار میں میری شکایت نہ کر دینا، وہاں شکایت نہ لگا دینا۔ صحابہ کو اتنا ڈر تھا، اور ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ ہمارے رویے کیا ہیں اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ؟ پیارے آقا نے فرمایا تھا، حدیث یاد آئی، لوگوں سنو، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا، کل قیامت کے دن جب آؤ گے نا امال نامے لے کر، تمہارے حج، تمہاری عبادتیں، ریاستیں، تمہارے تقوی، تمہاری تبلیغیں، تمہارے جہاد، تمہارے حج تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہارے اعمال کی، ہمارا بندہ بھوکا سویا تھا، تو اس کو کھانا نہ کھلا سکا، آج ہمارے دربار میں کیا لینے آیا ہے؟ تو پہلی نصیحت کیا آقا نے یہ فرمائی تھی، لوگوں دیکھو میری امت یاد رکھنا، تمہاری عزتیں، تمہارے ناموس، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح آج کا یہ دن جمعہ کا دن قابل حرمت ہے، قابل عزت ہے، جس طرح یہ شہر اشہر حج، یہ حج کا مہینہ قابل وقت اور قابل عظمت ہے، اور جس طرح یہ بیت اللہ قابل وقت اور قابل عظمت ہے۔ اور دیکھنا میرے بعد گردنیں نہ کاٹنے لگنا، خون نہ بہانے لگنا، لوگوں پر ظلم و ستم نہ ڈھانا، لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ کل قیامت کے دن تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک بات رب ذوالجلال اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ دکھا دیں گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی دکھا دیں گے۔